بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں شکیل ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر بڑی ہنگامہ خیز ہے، بڑی خوفناک خبر ہے۔ خبر ہے آرمی چیف کے طیارے سے متعلق جسے حادثہ پیش آیا، اور جب یہ خبر میں نے دیکھی، مجھ تک پہنچی، تو خدا کی قسم میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور یہ خبر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بھیانک کردار بھی ہے، ایک بہت خوفناک قسم کا کردار جو کہ بڑا افسوسناک بھی ہے۔ وہ سٹوریز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ جو طیارے حادثے کی تفصیلات ہیں یہ مکمل حقائق کے ساتھ آپ کے ساتھ رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا بات کریں گے نئے دور اور نئی روایات کی، کیونکہ یہ آج جو ہے وہ ایک بدلا ہوا پاکستان ہے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی جو ہے وہ ہم اپنا ماضی کو چھوڑ کے مستقبل کی طرف اور جدت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم جدت کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو نیا جدید سفر ہے، یہ ہمیں میرا خیال ہے کہ انتخابات کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی انتخابات میں سے کون سی نئی گدڑ سنگی نکل آئے گی کہ یہاں پہ کوئی جدید قسم کا نظام نکل آئے گا، کیا وہ نظام ہوگا؟ تو جناب، خبر جو ہے وہ واقعی جدت سے متعلق ہے، اور اس کی جو کڑیاں ہیں جب آپ ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھائی آج ایک بدلا ہوا پاکستان، بدلی ہوئی اسمبلی اور بدلے ہوئے لوگ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ انتخابات کا اعلان کیا جا چکا، شیڈول آ چکا، پروسیس سٹارٹ ہو چکا، اور ایک پڑاؤ ہم مکمل کر چکے، کیونکہ انتخابات کا سلسلے کا آغاز ہوتا ہے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع ہونے سے۔ یہ ہے پہلا پروسیس۔ آپ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یہ پہلا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا، یعنی کہ کاغذات نامزدگی جمع کروائے جا چکے ہیں۔ پورے ملک میں جو امیدواران ہیں ان کی طرف سے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، اور آلموسٹ تمام بڑے سیاستدان جو ہیں وہ اس وقت میدان میں موجود ہیں۔ ایون کہ وہ لوگ بھی میدان میں موجود ہیں، یعنی کہ کاغذات کی شکل میں جب ان کے کاغذات جمع ہو چکے، وہ لوگ جو اس وقت جیلوں میں ہیں، وہ لوگ جو اس وقت اشتہاری ہیں، وہ لوگ جن کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں، وہ زیر زمین ہیں، وہ کہیں وہ کسی خلائی اسٹیشن پہ جا چکے ہیں، وہ کسی اور ملک میں جا چکے ہیں، کوئی پتہ نہیں کدھر ہے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ جمع کروائے جا چکے ہیں۔ حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے سے قبل جو ایک ہنگامہ برپا کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جناب ایک مخصوص جماعت کے تمام لوگوں کو کارنر کیا جا رہا ہے، کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے، دیوار کے ساتھ دھکیلا جا رہا ہے۔ ان کو پہلے تو کہتے تھے جی کاغذات نامزدگی مل نہیں رہے، پھر کہہ رہے تھے جی کاغذات نامزدگی پہ دستخط نہیں ہو رہے، پھر کہہ رہے تھے جی کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کیے جا رہے، وہاں پہ آر اوز اور ڈی آر اوز اپنے آفس میں موجود نہیں ہیں، دفاتر کو تالے لگا دیے گئے ہیں۔ لیکن خیر چلیں جی، جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، اب اگر میں اس پہ ویڈیو کروں گا تو میرا خیال ہے یہ پوری ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہو جائے گی، لیکن بالآخر کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے، اور جو الزامات لگا رہے تھے، چند ایک دو واقعات کے علاوہ ان کے پاس کوئی میرا خیال ہے واقعہ نہیں تھا رپورٹ کرنے کے لیے۔ 4 شاید آئی تھنک کہ واقعات رپورٹ ہوئے ٹوٹل، یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں۔ باقی تمام لوگ جو ہیں وہ اسی طرح جس طرح باقی جمع کروا رہے تھے سب کے جمع ہوئے ہیں۔ چلیں اب آگے بڑھنا ہے معاملہ، دیکھیں کہ صورتحال کدھر جاتی ہے، کس کے کاغذات ایکسیپٹ ہوتے ہیں، کس کے نہیں ہوتے۔ یہ تو ضابطے، قانون، رولز کے مطابق فیصلے ہونے، وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ لیکن جناب یہاں پہ جو نئی جدت آ رہی ہے نا، اس میں بڑی بڑی خوبصورت چیزیں بھی ہیں۔ چیزیں یہ ہیں کہ جناب علی نئے نئے لوگ ہیں، نیا نیا خون ہے، نیا نیا جوش ہے، نئے نئے لیڈران ہیں جو قسمت آزمائی کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے جو جنگ پولیٹیشنز ہیں وہ بھی میدان میں ہے، لیکن اس میں ایک نئی دنیا بھی ہے، وہ دنیا جو آج کی دنیا ہے، وہ دنیا جو جدید سوشل میڈیا کی دنیا ہے، یعنی کہ بہت سارے سوشل میڈیا سٹار، بہت سارے ٹک ٹاکرز، بہت سارے ولاگرز، وہ بھی آپ خود کو بھائی لیڈر سمجھتے ہیں اور وہ بھی میدان میں کود پڑے ہیں۔ آپ بات کر لیں یہ صنم جاوید کی، آپ بات کریں، آپ طیبہ راجہ کی بات کریں، آپ تحریک انصاف سوشل میڈیا کے کسی مطلب آپ کسی بھی بندے کی، کوئی ولاگرز بھی ہو، میں ان کا نام نہیں لے رہا، میں نے ان کی پروموشن تھوڑی کرنی ہے، تو ان کی بھی انہوں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ بھی ہے، ٹک ٹاکر سندل خٹک
مصوفہ نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، اور وہ جناب چونکہ کے پی کے سے ان کا تعلق ہے تو پشاور کی اسمبلی ہے اس کے لیے مخصوص نشستوں پہ خیر انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ وہ بھی اس انتخابی دنگل میں موجود ہیں۔ اب جناب جو آنے والی اسمبلی ہے، اگر اس میں یہ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ پھر تصور کریں کہ وہ اسمبلی کتنی زبردست اس کی پرفارمنس ہوگی، کہ جس اسمبلی میں روایتی سیاستدان بھی ہوں گے، جس اسمبلی میں انہی روایتی سیاسی خاندانوں کے جو نئی پود ہے، ان کی ینگ جنریشن ہے، وہ بھی موجود ہوگی، اور اسی اسمبلی میں جناب ہمارا جو آج کی دنیا ظاہر ہے سوشل میڈیا کی دنیا، سوشل میڈیا سٹار بھی ہوں گے، ٹک ٹاکرز بھی ہوں گے وہاں پہ، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف ولاگرز بھی ہوں گے، تو کیا ہو رہا ہوگا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اسمبلی میں ایک طرف اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایجنڈے کے مطابق چلا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف سامنے بیٹھا ہوا کوئی ٹک ٹاکر جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی ویڈیو بنا رہا ہوگا، ساتھ میں ٹک ٹاک کر رہا ٹک ٹاک بھی بنا رہا ہوگا۔ تو یہ جو اسمبلی ہوگی اب اس میں چون چون کا مربع بن جائے گا اگر یہ سارا کچھ اسی طرح ہو گیا، لیکن ہوگا بڑا زبردست، عجیب عجیب نئی روایات جنم لیں گی، کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ روایات کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اسمبلی کی آپ کبھی کارروائی دیکھنے جائیں نا تو وہاں پہ ایک چیز پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جناب علی آپ نے پارلیمانی روایات اور پارلیمانی جو انداز بیان ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے۔ تو اب وہاں پہ ممکن ہے کہ بات کرتے کرتے کسی کو پتا چلے کہ یار یہ جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا نا یہ تو بڑا وائرل ہونے والا ہے، تو پتا لگے وہ اسپیکر سے، نہیں اسپیکر صاحب ذرا میں یہ اپنا موبائل نکال لوں اور ساتھ میں ٹک ٹاک بھی بنا لوں، تو کیا منظر ہوگا پھر اسمبلیوں میں، اور کس طرح، اور جب اتنے اس طرح کے فیمس چہرے جب اسمبلی میں ہوں گے تو پھر اسمبلی کا ماحول ذرا اچھا رہے گا۔ لیکن کم از کم ایک بات ضرور آپ کو دیکھنے میں ملے گی، میرا خیال ہے کہ اسمبلیوں میں نا لوگ کم جاتے ہیں الیکٹ ہونے کے بعد، ہمارے خاص طور پہ جو قائد ایوان ہوتے ہیں، یہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں یا وزیر اعظم ہوں، وہ ذرا کم آتے ہیں، مصروفیات ہوتی ہے بھائی ان کی، ہمارے وزراء کم آتے ہیں، ہمارے جو مشیران ہوتے ہیں وہ ذرا کم آتے ہیں، لیکن جب اس طرح کے چہرے اسمبلی میں بیٹھے ہوں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر اسمبلی میں جگہ کم پڑ جائے گی، کھچا کھچ بھرا کرے گی اسمبلی، چونکہ سب نے ٹک ٹاک بھی تو ساتھ بنوانی ہوتی ہے نا۔ تو یہ نئے دور کی اور نئی روایات جو ہوں گی، اور ٹک ٹاکر اسمبلی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ بن سکتی ہیں۔ اور جناب علی چونکہ سیاسی دنگل میں بڑے بڑے پہلوان آپ کو میں بتایا میدان میں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کی سیاسی فورسز ملی ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کی روایات کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اچھا پوری دنیا میں سیاسی تناؤ بھی ہوتے ہیں، سیاسی کشیدگیاں بھی ہوتی ہیں، سیاسی پارٹیز اور اداروں کے مابین جو ہے وہ کہیں نہ کسی پوائنٹ آف ویو پہ ٹکراؤ بھی ہو جاتا ہے یار، جو کہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن شاید وہ بہت کم ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہوں گی جو اپنے ملک کو کمزور کرنے کا باعث بنے، جو اپنے ملک کے قومی اداروں کے خلاف سازش کریں، جو اپنے ملک کے اداروں کو اس قدر کمزور کریں کہ ان کے خلاف دنیا جو ہے وہ بات کرنا شروع کرے، وہ کہے کہ جناب یہ تو ظلم کر رہے ہیں۔ تو یہ کردار جو ہے بدقسمتی سے ہمیں تحریک انصاف کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی ان دنوں میں آپ کے علم میں ہوگا کہ حالیہ دنوں میں ایک سکینڈل سامنے آیا تھا، بلکہ سکینڈل نہیں سوری ایک مہم سامنے آئی جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بیرون ملک جانے کے بعد ایک لیٹر آیا کہ جناب علی یہ اپنی انہوں نے بیگم کو باڈی سرچ سے بچانے کے لیے یہ لیٹر جاری کیا، حالانکہ وہ 2 ماہ پرانا لیٹر تھا، اور اس لیٹر کا جاری ہونا اور آج چیف جسٹس کا بیرون ملک جانا اس کا کوئی لنک نہیں تھا آپس میں، کیونکہ چیف جسٹس اور ان کی فیملی نے مکمل طور پہ جو ہے وہ ان کا باڈی سرچ بھی کیا گیا اور سامان کی چیکنگ بھی کی گئی اور انہوں نے کروائی، کوئی پروٹوکول نہیں لیا گیا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے ذاتی مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا، اور چیف جسٹس کو بنیاد بنا کے ان کی شخصیت کو اور ادارے کو، عدلیہ کو بدنام کرنے کی باقاعدہ مہم چلائی گئی۔ اور جناب اب انکشاف ہوا ہے کہ یہ جو مذموم مہم تھی جس میں ججز کی بیگمات کو ایئرپورٹس پر چیکنگ سے استثنا دینے کا معاملہ تھا، اسی طرح اس حوالے سے جو خط تھا، یہ منظر عام پر آنا جو معاملہ تھا، جناب علی یہ سارے کے سارے ایک سیاسی جماعت سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی واردات ثابت ہوئے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اس سے پہلے پاک آرمی کے خلاف بھی ٹرولنگ کرتے ہیں، پاک آرمی کے خلاف بھی سازشیں کرتے ہیں،
اور آپ کے علم میں ہے نا کہ ہمارے سدرن کمانڈ کے جو سابق کمانڈر تھے لیفٹیننٹ جنرل آئی تھنک سرفراز صاحب، جن کا ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت ہو گئی تھی، جب یہ واقعہ پیش آیا تھا نا تو تب بھی سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے اس وقت بھی ایک گھٹیا کردار ادا کیا تھا، اور بڑے بیہودہ قسم کے جو الفاظات ہیں وہ استعمال کیے گئے، ٹرولنگ کی گئی۔ اور یہیں پہ نہیں، یہ آج بھی ان کی سازشیں، ان کے کی بورڈ واریئرز کی حرکتیں جو ہیں وہ جاری و ساری ہیں۔ ابھی یہ جو آرمی چیف صاحب امریکہ میں موجود ہیں، ان کے حوالے سے خوفناک قسم کی مہم چلائی گئی۔ خدا کی قسم جب یہ میرے علم میں آیا نا کہ بھائی یہ خبریں ہیں، مطلب مجھے مختلف لوگوں نے جو ہے وہ واٹس ایپ کی یہ ویڈیوز ہیں، آئی تھنک ٹک ٹاک کی، ہم ویڈیوز تو نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے، یہ جو پکس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں نیشنل میڈیا کے لوگو یوز کیے جا رہے ہیں، ان کے لوگو لگا کے یہ ویڈیوز جو ہیں وہ وہ اپنا پھیلائی جا رہی ہیں، اور ایک ایسی وہ ہیجانی کیفیت پیدا ہو رہی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کا طیارہ امریکہ سے واپسی پر حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ یار خدا کا خوف کھائیں، آپ اس ملک میں کیوں آگ لگانے کے در پہ لگے رہتے ہیں؟ آپ کیوں ملک کا بیڑا گرک کرنے پہ لگے رہتے ہیں؟ اور اس سارے کے پیچھے آپ ذرا سرچ کر لیں، یہ وہی کی بورڈ واریئرز نکل آتے ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم کہیں کہ جی تحریک انصاف کے لوگ اس میں ملوث ہیں اور یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں، لوگ کہتے ہیں جی سیاسی جماعت کے خلاف آپ بات کرتے ہیں، آپ سیاستدانوں کے خلاف۔ بھائی میں نہ سیاسی جماعتوں کے خلاف ہوں، نہ سیاستدانوں کے خلاف ہوں، میں تو جمہوریت پہ بلیو کرنے والا ہوں، اور میں ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتا ہوں، لیکن جہاں میرے ملک کی سلامتی کی بات ہو، بھائی میں اپنے ملک کی سلامتی کے لیے کھڑا ہونا بھی میرا فرض ہے۔ اور یہ جو آرمی چیف کے طیارے کی اب آپ دیکھیں نا، آرمی چیف صاحب امریکہ میں ہیں، وہاں سے واپسی کا سفر ہو رہا ہوگا، اور یہ خبریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں افراتفری کی صورتحال کو پیدا کرنا، بڑی خوفناک قسم کی یہ مہم ہے۔ اور ویسے بھی یہ سوشل میڈیا کا دور ہے یار، اتنا پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پروپیگنڈے کی زد میں آتے ہیں۔ مجھے کئی لوگوں نے میسج بھیجے، انہوں نے کہا کہ یہ واقعی اس طرح ہو گیا۔ لوگ بڑے پریشان تھے کہ ملک میں کیا صورتحال پیدا ہو جائے گی، کیا کوئی نیا ہنگامہ تو نہیں کھڑا ہونے جا رہا۔ تو یہ جو صورتحال ہے نا، یہ جو ہماری قسمت میں یہ جو تحریک انصاف کے نام پہ یا ان کے چاہنے والوں کی صورت میں کی بورڈ واریئرز مسلط ہوئے نا، ان سے اللہ ہماری جان بچائے اور ان کو بھی ہدایت دے، تاکہ پاکستان، ٹھیک ہے آپ سیاست کر لیں بھائی، جس طرح آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، کم از کم پاکستان کی قیمت پہ سیاست نہ کریں، اس پر آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اور آپ سب سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی ضرور اس بات پہ غور کیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔